دوستو سلام مسنون، بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ خبر سنی گئی ہے کہ گانے کار اقبال احمد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ جانتے ہیں کہ مرحوم اقبال احمد صاحب مرحوم گانے کار محمد اعظم صاحب کے فرزند ہیں۔ جناب نذیر احمد صاحب، نثار احمد صاحب، بشیر احمد صاحب اور مرحوم رفیق احمد صاحب ان کے بھائی ہیں۔ میت کی خبر سنتے ہی مجھے ان کے والد محترم مرحوم گانے کار اعظم صاحب کی یاد آئی۔ ان کے لیے بھی دل سے دعا نکلی۔ وہ آمبور کے ایک اچھے تاجر تھے، چھال کا کاروبار تھا ان کا، اچھے پیمانے میں کرتے تھے۔ کئی ٹینریوں کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے اور ان کو چھال سپلائی کرتے تھے۔ بہت ہی مخلص تھے، آج مجھے یاد ہے۔ انہیں دیکھنے کا موقع مجھے بچپن میں ہوا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو میں اس ویڈیو کے ذریعے ان کے بچوں کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کا کاروبار اچھا تھا، اس میں برکت بھی ہوئی، اور سب سے بڑھ کر ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت اچھے طریقے سے ہوئی۔ اس زمانے میں تعلیم کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی، مگر اعظم صاحب تعلیم کی اہمیت کو سمجھ کر ان کے بچوں کو، جہاں تک مجھے معلوم ہے، اچھی تعلیم دلائی۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، حدیث ہے۔ اطلب العلم ولو کان بالصین، حدیث ہے۔ اس کے باوجود مسلمان تعلیمی میدان میں پیچھے رہ گئے تھے۔ ہمارے ملک میں سر سید احمد خان پیدا ہوئے، علامہ محمد اقبال پیدا ہوئے اور کئی لوگ پیدا ہوئے۔ ان لوگوں کی وجہ سے مسلمانوں میں تعلیم کی اہمیت معلوم ہوئی۔ دارالعلوم دیوبند بھی بنا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بھی قائم ہوئی۔ ان یونیورسٹیوں سے مذہبی اور عصری تعلیم حاصل کر کے لوگوں کی خدمت کرنے والے لوگ دنیا بھر میں موجود ہیں۔ تعلیم کی اہمیت بہت ہے۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ ان چیزوں کو میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ مرحوم اقبال احمد صاحب بھی چنئی میں کاروبار کرتے تھے، بہت مخلص اور اچھی طبیعت کے مالک تھے۔ وہ بھی آج ہم سے جدا ہو گئے ہیں۔ ایک کے بعد دوسرے اس دنیا کو چھوڑتے ہیں۔ یہ کورونا دور ہے۔ ہم سنتے تھے بچپن میں کہ ہیضہ، پلیگ وغیرہ کی وجہ سے کئی لوگ موت کے شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ ہمارے لیے کہانی تھی۔ اب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم اب محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے درمیان کیا ہو رہا ہے۔ روزانہ اللہ کو پیارے ہونے والی خبروں کو سنتے ہیں۔ اس وقت میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ احتیاط بہت ضروری ہے۔ دوا دارو، ہاسپٹلائزیشن
یہ سب بات کی بات ہے۔ اگر ہم ٹھیک طرح سے احتیاط کریں گے، سوشل ڈسٹینس مینٹین کریں گے، ہاتھ منہ دھوتے رہیں گے، وضو کرتے رہیں گے اور اچھی غذا کھاتے رہیں گے، گھر کے اندر ہی رہیں گے۔ ہاں، جن لوگوں کو فیکٹری میں کام کرنے کی ضرورت ہے وہ لوگ احتیاط کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ دوسرے لوگ جو مجھ جیسے لوگ جو ریٹائر ہو گئے ہیں انہیں گھر پر ہی رہنے کی ضرورت ہے۔ آج کل کئی جگہوں پر شہروں میں چیزیں آن لائن بھی خریدی جا سکتی ہیں، وہ کام بھی کر سکتے ہیں۔ میں بار بار یہ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس لیے کہ ہم صحت سے رہیں اور دوسروں کو بھی اس وبا سے بچائیں۔ دعا ہے کہ اللہ مرحوم وانکار اقبال احمد صاحب کی مغفرت فرمائے اور ان کے اہل و عیال کو، ان کی اہلیہ کو، بچوں کو، ان کے بھائیوں کو اور ان کے تمام رشتہ داروں کو جو اس وقت غم میں مبتلا ہیں صبر جمیل عطا کرے۔ ہم یہی دعا کر سکتے ہیں۔ ہم بے بس ہیں، معلوم نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے درمیان۔ اللہ سے بھی اس رمضان المبارک کے موقع پر گڑ گڑا کر دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس دنیا کو اس خطرناک وبا سے بری کر دے۔ رمضان المبارک میں ہماری دعا انشاءاللہ العزیز قبول ہوگی اور اللہ لوگوں کو اس خطرناک بیماری سے بچا لے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔